السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے۔ بیشتر ممالک اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں۔ موتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بھی اس سے بری طرح متاثر ہے اور تقریباً 1.25 مہینے سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے۔ اس کا بہت برا اثر ہندوستان کی معیشت پر اور ہندوستان کے باسیوں کے روزگار پر پڑ رہا ہے۔ ایک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 33,000 کروڑ روپے کا نقصان روزانہ ہندوستان کو ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ نقصان کتنا بڑا ہے۔ 33,000 کروڑ روپے کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، جس کا نقصان حکومتی سطح پر ہندوستان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ عوامی سطح پر کیا صورتحال ہوگی تصور کریں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن اور اس بیماری کی وجہ سے سماج کے ہر طبقے پر برا اثر پڑا ہے، مگر سب سے زیادہ سماج کا وہ طبقہ اس سے پریشان ہوا ہے جس کی زندگی کا دار و مدار اس کے روز مرہ کے کاموں پر منحصر تھا۔ وہ لوگ جو صبح سویرے اٹھ کر رزق کو تلاش کرنے کے لیے کسی ٹھیلے پر سبزی لاد کر، فروٹس رکھ کر اللہ کی زمین پہ پھیل جاتے تھے، وہ لوگ جو صبح کو اٹھ کر رکشہ چلانے کے لیے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، وہ لوگ جو صبح اٹھ کر محنت اور مزدوری کے کاموں کو تلاش کرنے کے لیے دن بھر گھومتے تھے اور جہاں کہیں انہیں وہ کام ملتا تھا دن بھر محنت و مشقت کرتے تھے، وہ لوگ جو چھوٹی موٹی تجارت کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی صنعتیں جن کی ہیں، ایسے تمام لوگوں کی زندگیوں پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ کھانے پینے کو محتاج ہو گئے ہیں، ایک وقت کی روٹی کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی پناہوں میں رکھے۔ میں آج آپ لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور عید آنے والی ہے۔ عید ہم سب کا ایک بہت بڑا تہوار ہے اور ہم سب اس کو نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور امیر ہو یا غریب ہو یا متوسط طبقہ ہو، ہر طبقہ اپنی صلاحیت کے مطابق عید کو بہترین طریقے سے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر چونکہ اس بار صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کے پاس ایک وقت کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو پھر عید کو عید کے طریقے سے منانا، اس میں بہترین کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں تو بالکل محال لگتی ہیں۔ حالات پرخطر ہیں۔ بیشتر گھرانے ایسے ہیں جن کو ایک وقت کے کھانے کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے، مگر عید تہوار ہے، خوشیوں کا تہوار ہے۔ رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے مکمل کرنے کے بعد ہمیں یہ عید کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس خوشی میں ہم تمام لوگوں کو اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم اپنے سماج کے کسی بھی بھائی کو، کسی بھی بہن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جس طریقے سے ہم عید میں اپنے گھروں کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کھانے اور پینے کا انتظام کریں گے، اسی طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر یہ درد بھی پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائی اور بہنوں کے لیے، ان ضرورت مندوں کے لیے جو ابھی مصیبت کی مار جھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے اور پینے کا انتظام نہیں ہوا، ہم انہیں بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں گے۔ یقیناً حالات پرخطر ہیں، لوگ روزگار سے محروم ہیں، پیسے نہیں ہیں، تجارتیں نہیں ہو رہی ہیں، کسی طرح کا کوئی کام کاج نہیں چل رہا ہے، مگر مشکل کی اس گھڑی میں
किसी के साथ खड़े रहना, ये असल कामयाबी है और ये असल वफादारी है। हम सब मुसलमान हैं और हमारी सिफत ये है कि हम अपनी ज़रूरतों पर अपने भाई की ज़रूरत को तरजीह देते हैं। एक जंग में एक सहाबिया अपने भाई को तलाश करते हुए मैदान जंग में आती हैं। लड़ाई ख़त्म हो चुकी होती है तो एक जगह पे उनके भाई दिखते हैं, वो ज़मीन पर पड़े हुए कड़ाह रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। बहन करीब जाकर देखती हैं तो वो उनके भाई हैं। उनके पास एक मशक होता है जिसमें पानी है और वो पानी का मुतालबा कर रहे हैं। बहन ने उनको पानी पिलाने के लिए जैसे ही मिशकीज़े को आगे बढ़ाया, उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी कि कोई बगल से उनका भाई पानी का मुतालबा कर रहा है, वो भी ज़ख्मी है और वो पानी की सदाएं लगा रहा है। इस ज़ख्मी सहाबी ने अपनी बहन से कहा कि ऐ मेरी बहन, तुम मुझे पानी मत पिलाओ, पहले मेरे उस भाई को जो ज़ख्मों की ताब न ला पा रहा है, ज़ख्मों से चूर है, पहले उसके पास जाओ और मेरे भाई की प्यास बुझाओ, उसके बाद मुझे पानी पिला देना। बहन ने जब भाई का ये इसरार देखा, वो फ़ौरन उनके पास जाती हैं और उनको पानी पिलाने के लिए जैसे ही मिशकीज़ा उनके करीब करती हैं, इतने में ही उनके कानों में, दूसरे सहाबी के कान में किसी तीसरे सहाबी की आवाज़ पड़ती है कि वो भी ज़ख्मों से चूर हैं और पानी की रट लगा रहे हैं। दूसरे सहाबी ने उनसे कहा कि आप मुझे छोड़ें, पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाएं जो कि पानी के लिए आवाज़ लगा रहा है, जिसको पानी की सख्त ज़रूरत है, मुझे बाद में पिला देना, पहले उनको पिला लाओ। वो जाती हैं तीसरे सहाबी के पास, देखा कि वो भी ज़ख्मों से चूर है, लेकिन जब उनके पास पहुंचती हैं इतने में उनकी रूह परवाज़ कर जाती है और वो इंतकाल कर जाते हैं। अब ये पलटकर दूसरे के पास आती हैं, दूसरे सहाबी वो भी इंतकाल कर जाते हैं, उनकी भी रूह परवाज़ कर जाती है। वापस पलटकर भाई की तरफ आती हैं कि उनको न पिला सकी, इनको न पिला सकी, कम से कम अपने भाई की प्यास बुझा दूं। लेकिन जब भाई के पास आती हैं तो क्या देखती हैं कि भाई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से जा मिले हैं, उनकी भी रूह फना हो चुकी है और वो इंतकाल कर चुके हैं। देखिए, ये ईसारी का जज्बा था, ये ईसार का जज्बा था, ये हमदर्दी थी, ये अपने भाई की ज़रूरत पर अपनी ज़रूरतों को कुर्बान कर देने की वो ज़िंदा मिसालें हैं जो तारीख़ में नहीं मिलती। ये हमारी असल है, ये हमारी पहचान है, यही हमारी शनाख्त है। भला मुसलमानों, हम कैसे ये गवारा कर सकते हैं कि इस ईद में हमारे घर में तो अच्छे खाने बन जाएं, दूध हो, लच्छा हो, सिवैयाँ हों, लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारी पड़ोस में, हमारे इलाके में ऐसे घराने मौजूद हों कि जिनके घर में कुछ भी ना हो खाने पीने को। उनके छोटे छोटे बच्चे ईद के दिन अपने चेहरों को मायूस बनाए बैठे हों और हैरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की तरफ निगाह लगाए देख रहे हों कि या अल्लाह, ये कैसा दिन तूने हम पे लाया है कि सारी दुनिया खुशियाँ मना रही है, सारे लोग ईद के दिन खा रहे हैं, पी रहे हैं और हमारे घरों में न खाने का इंतज़ाम है, न ईद की सेवैयाँ हैं, न कोई बेहतरीन चीज़ है। हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं? बहैसियत मुसलमान हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे पास थोड़ा होगा, लेकिन इंशाअल्लाह हम वो दिल रखते हैं, हम मुसलमान, कि उसी थोड़े में से कुछ थोड़ा निकाल कर अपने उन भाइयों की ज़रूरत को, अपनी उन बहनों की ज़रूरत को, अपने उन बच्चों की ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। आइए हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि इस ईद हम सब मिलकर ऐसी ईद मनाएंगे कि इंशाअल्लाह ये ईद सदियों तक याद रखी जाएगी। लोग याद करेंगे कि एक ज़माना था जबकि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, लोग रोज़गार को तरस रहे थे,
پیسے کو ترس رہے تھے، کام کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی کام تک نہیں تھا، لیکن اسی زمانے میں عید بھی آئی تھی۔ سب مسلمانوں نے محبت کی، ہمدردی کی، جانثاری کی ایسی مثالیں قائم کی تھیں، اور عید کو اس طریقے سے منایا تھا کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے پاس پیسے تھے یا نہیں تھے۔ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی ایسا کر دکھایا ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور انشاءاللہ آج پھر زمانہ ہم سے اسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں اٹھو، آگے بڑھو، اور اپنی اس انسان دوستی کا اور انسانیت سے محبت کا ثبوت فراہم کرو، جیسا کہ تم نے ماضی میں کر کے دکھایا تھا۔ اللہ رب العالمین کو ہماری یہ ادا یقیناً بہت پسند آئے گی کہ اس مصیبت کی گھڑی میں میرے بندے نے میرے بندوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ یقین مانیں، یہ پیسے اگر آپ محفوظ کر کے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں کام آئیں گے، پریشانیوں کے وقت میں کام آئیں گے، آپ اگر آج اس مشکل گھڑی میں کسی بھائی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے گھر میں عید کا سامان پہنچا دیتے ہیں، کسی کو کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہروں پہ عید کی خوشیاں آ جاتی ہیں، یقین مانیے اللہ رب العالمین آپ پر کبھی پریشانیوں کے زمانوں کو آنے ہی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اور اس مشکل گھڑی میں اپنے مسلمان ہونے کا مکمل ثبوت فراہم کریں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ مسلمان وہ قوم ہے جو ہمدردی میں، الفت میں، بھائی چارگی میں، محبت میں، مودت میں اپنی مثال آپ رکھتی ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھی اپنا سرگرم رول ادا کریں، آپ ان ماؤں کے لال بننے کی کوشش کریں جو کہ ضرورت مند ہیں، ان بہنوں کے بھائی بننے کی کوشش کریں جو کہ پریشان حال ہیں، ان مسکینوں کے مددگار بننے کی کوشش کریں جو کہ بیچارے اس مشکل وقت میں ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگیوں کو سنوار دے گا، اللہ آپ کی دنیا کو سنوار دے گا، اللہ آپ کی آخرت کو سنوار دے گا۔ آخر میں ہم آپ تمام لوگوں سے پھر سے گزارش کریں گے کہ اس عید ایسی عید منائیں کہ سب کے چہروں پہ خوشیاں ہوں، اس عید ایسی عید منائیں کہ سب کے گھروں میں عید کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام ہو، اس عید ایسی عید منائیں انشاءاللہ کہ کسی کو اپنی بیچارگی کا احساس نہ ہو، اس عید ایسی عید منائیں انشاءاللہ کہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ لاک ڈاؤن کی مار جھیل رہے ہیں، اس عید ایسی عید منائیں کہ کسی بھی بچے کو یہ احساس نہ ہو کہ کاش کہ اگر آج حالات اچھے ہوتے تو ہمارے گھر میں بھی ہمارے والد محترم، ہمارے ابا بھی ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتے اور کچھ بہترین چیزیں ہمیں لا کر دیتے۔ عہد کیجیے، وعدہ کیجیے اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کام میں لگ جائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ یقیناً اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، یقین مانیں اللہ آپ کی مدد کرے گا، ہم سب کی مدد فرمائے گا، اور پھر سے اس عید کو ایک یادگار عید بنانے کے لیے ہم سب نکل پڑتے ہیں، اور ہر گھر میں انشاءاللہ تعالی عید کی خوشیوں کا جو انتظام ہم سے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم پوری جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، اللہ آپ کے پورے خاندان والوں کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے صدقات و عطیات کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی جہنم سے نجات دے کر اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔